قانون بنانے والے جاہل نہیں ہو سکتے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا قوانین میں اکثر مضحکہ خیز خامیاں کیوں رہ جاتی ہیں۔ ہم انسان کی فطری کمزوریاں دبا سکتے ہیں، ان کو کسی حد تک روک سکتے ہیں، مگر ان کا قطعی انسداد نہیں کر سکتے۔ گورنمنٹ نام نہاد عصمت فروشی کے انسداد کی تدبیریں سوچتی ہے، اندھا دھند وہ اس عمارت کو ڈھانے کے لیے ہتھوڑے چلاتی ہے، جس کی بنیادوں کو معاشرے کے بڑے بڑے اونچے ستونوں نے سیسا پلایا ہے۔ اس عمارت میں اگر بنظر غور دیکھا جائے تو ہمیں بڑی بڑی تقدس مآب ہستیوں کے ماتھے کی محرابیں مل جائیں گی، اور گناہ کی ان بیٹیوں کی شکل و صورت میں کئی جانے پہچانے ناک نقشے ابھر آئیں گے۔ محنت کش مزدوروں کی صحیح نفسیات کچھ ان کا اپنا پسینہ ہی بطریق احسن بیان کر سکتا ہے۔ اس کو دولت کے طور پر استعمال کر کے اس کے پسینے کی روشنائی میں قلم ڈبو ڈبو کر گرانڈیل لفظوں میں منشور لکھنے والے ہو سکتا ہے بڑے مخلص آدمی ہوں، مگر معاف کیجئے، میں اب بھی انہیں بہروپیے سمجھتا ہوں۔ سوال ہے، جو چیز جیسی ہے اسے منوعن کیوں نہ پیش کیا جائے؟ ٹاٹ کو اطلس کیوں بنایا جائے؟ غلاظت کے ڈھیر کو عود و عنبر کے انبار میں کیوں تبدیل کیا جائے؟ حقیقت سے انحراف کیا ہمیں بہتر انسان بننے میں مدد و معاون ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میرے افسانے تندرست اور صحت مند لوگوں کے لیے ہیں، نارمل انسانوں کے لیے جو عورت کے سینے کو عورت کا سینہ ہی سمجھتے ہیں اور اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے، جو عورت اور مرد کے رشتے کو استعجاب کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ سب سے بڑا مسئلہ یعنی تمام مسئلوں کا باپ اس وقت پیدا ہوا تھا جب آدم نے بھوک محسوس کی تھی۔ بھوک کسی قسم کی بھی ہو بہت خطرناک ہے۔ آزادی کے بھوکوں کو اگر غلامی کی زنجیریں ہی پیش کی جاتی رہیں تو انقلاب ضرور برپا ہوگا۔ روٹی کے بھوکے اگر فاقے ہی کھینچتے رہے تو وہ تنگ آ کر دوسرے کا نوالا ضرور چھینیں گے۔ مرد کی نظروں کو اگر عورت کے دیدار کا بھوکا رکھا گیا تو شاید وہ اپنے ہم جنسوں اور حیوانوں ہی میں اس کا عکس دیکھنے کی کوشش کرے۔ دنیا میں جتنی لعنتیں ہیں، بھوک ان کی ماں ہے۔ روٹی اور پیٹ، عورت اور مرد، یہ دو بہت پرانے رشتے ہیں، ازلی اور ابدی۔ جو لوگ ہمارے افسانوں میں لذت حاصل کرنے کے طریقے دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں یقیناً نا امیدی ہوگی